یو پی میں الیکشن اب بالکل قریب ہے اور الیکشن کے سلسلے میں بیانات بھی آ رہے ہیں، مختلف رائے سامنے آ رہی ہیں، مختلف پارٹیاں اپنا گٹھ جوڑ کرنے میں لگی ہوئی ہیں، مایاوتی سمجھتی ہیں کہ انہیں جیت حاصل ہوگی، اکھلیش کو یہ گھمنڈ ہے کہ وہ جیت جائیں گے، مسلمان حیران و پریشان ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسلم پرسنل لا بورڈ کا جہاں تک تعلق ہے، جس کی ایک لڑائی چل رہی ہے مرکز سے بھی اور یو پی سے بھی، اس کا ٹکراؤ مودی سے بھی ہے، یوگی سے بھی ہے، اور مسلم پرسنل لا بورڈ کے بارے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ مسلمانوں کی نمائندگی کرتا ہے۔ اب اس وقت جو یو پی میں الیکشن ہونے والے ہیں، اس میں مسلم پرسنل لا بورڈ کا جو سب سے طاقتور ممبر اور سب سے بڑا نمائندہ، جس کی اپنی پارٹی ہے اور جس نے ملک کے مختلف صوبوں میں الیکشن میں حصہ لیا ہے اور اس کے لوگ کامیاب ہوئے ہیں، وہ یو پی میں بھی پوری تیاریوں کے ساتھ آ چکا ہے اور اس کی طرف سے یہ اعلان ہے کہ یو پی میں 100 سیٹوں پر وہ الیکشن لڑے گا۔ یعنی جناب اسد الدین اویسی صاحب، جو مسلم پرسنل لا بورڈ کے سب سے زیادہ طاقتور، مؤثر، جرأت مند نمائندے ہیں، پارلیمنٹ میں بھی اس کی نمائندگی کرتے ہیں اور عوام میں بھی کرتے ہیں، اور مسلم پرسنل لا بورڈ کا جو عظیم الشان اجلاس 2018 میں حیدرآباد میں ہوا، اس کی میزبانی اسد الدین اویسی صاحب نے کی اور زبردست ضیافت کی، رہائش کے بھی عظیم الشان انتظامات کیے، بہترین ہوٹلز میں مسلم پرسنل لا بورڈ کے ذمہ داروں کو ٹھہرایا اور ان کی شاہی ضیافتیں کی اور 1.5 کروڑ روپیہ مسلم پرسنل لا بورڈ کو دیا۔ اس لیے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس وقت مسلم پرسنل لا بورڈ کے سب سے بڑے محسن جناب اسد الدین اویسی صاحب ہیں۔ اس لیے اس بات کی پوری توقع ہے کہ مولانا سید محمد رابع حسنی صاحب دامت برکاتہم، جو مسلم پرسنل لا بورڈ کے صدر ہیں، وہ یو پی کے الیکشن میں جناب اسد الدین اویسی صاحب کی بھرپور تائید کریں گے اور اس کا اعلان کریں گے۔ متوقع ہے کہ اتحاد المسلمین کو ووٹ دیا جائے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ مسلم پرسنل لا بورڈ کی تائید کرے اور اس کی تائید کے لیے یہ سب سے بہتر ذریعہ ہے اس وقت یہاں کے انتخابات میں کہ اویسی صاحب کی تائید کی جائے، اور اس کا اعلان مولانا رابع صاحب کی طرف سے ہو۔ مولانا رابع صاحب کی احسان شناسی کا بھی یہ تقاضا ہے کہ اویسی صاحب نے جس طرح پرسنل لا بورڈ کو گود میں لیا اور جس طرح اس کے ذمہ داروں کا اکرام کیا اور جیسی ان کی ضیافتیں کی، اور پھر جس طرح ایک بہت خطیر رقم مولانا کی خدمت میں پیش کی، تو اس کے بعد یہی متوقع ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ احسان کا بھی یہی تقاضا ہے اور اخلاق کا بھی یہی تقاضا ہے کہ مولانا کی طرف سے باقاعدہ اویسی صاحب کے لیے الیکشن کے سلسلے کی اپیل جاری کی جائے اور ندوے میں خاص طور پر ان کا اکرام کیا جائے، اور جیسے انہوں نے ضیافت حیدرآباد میں کی ویسے ہی لکھنؤ میں ان کی ضیافت کے انتظامات ہوں۔ تو بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ مسلم پرسنل لا بورڈ پر یہ بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، اس کے جتنے بھی ممبران ہیں ان کو بھی تائید کرنی چاہیے، اور بالخصوص مولانا رابع صاحب جو صدر ہیں مسلم پرسنل لا بورڈ کے، ان کو چاہیے کہ وہ اویسی کی بھرپور تائید کریں اور ان کے حق میں اعلان کریں۔ اس سے پہلے جو رویہ رہا کہ دیوبند اور ندوے کے ذمہ دار اکھلیش کے ہاں نظر آتے تھے، اس سے ان کو بلند ہونا چاہیے
اور ایک اچھی مسلم قیادت کو سامنے لانا چاہیے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے اویسی سے بہتر کوئی قیادت نہیں ہے، اور ذہن سازی مسلمانوں کی جتنی وہ کر سکتے ہیں کوئی دوسرا کر بھی نہیں سکتا۔ پوری امت کے وہ ذمہ دار ہیں اور وہی نمائندگی کرتے ہیں پرسنل لا کی بھی اور شریعت کی بھی۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت مولانا رابع صاحب کی طرف سے اعلان آنا چاہیے کہ سارے مسلمان یو پی میں اویسی صاحب کی تائید کریں، اور پھر کیونکہ بات یہ بھی آ رہی ہے کہ اوم پرکاش راج بھر بھی ان کے ساتھ ہے اور بھی کچھ پارٹی آ رہی ہے، تو اس طرح ایس سی اور ایس ٹی او بی سی وغیرہ بھی شامل ہو جائیں گی، تو ایک سیکولر صورتحال ہوگی، اور اس میں وہ مسلم پرسنل لا بورڈ پر خاص طور پر حق رکھتے ہیں اویسی صاحب کہ ان کا استقبال کیا جائے اور ان کے حق میں اعلان کیا جائے، اور یہ استقبال مولانا رابع صاحب کی طرف سے خاص طور پر کیا جائے۔ اس لیے میں اپیل کر رہا ہوں، ظاہر ہے کہ میری یہ اپیل تو اصلاً صدر مسلم پرسنل لا بورڈ سے ہو رہی ہے کہ جو بھی خدمات رہی ہیں اویسی صاحب کی، ان خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے اس طرح کا اعلان ہو اور ان کا ساتھ دیا جائے، اور اپنی تمام شاخوں میں یہ بات کہہ دی جائے اور تمام ممبران سے کہہ دیا جائے کہ وہ اویسی صاحب ہی کی تائید کریں، ان کے علاوہ کسی اور کی تائید نہ کریں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے یہ زیادہ بہتر شکل ہوگی، اور باقی یہ ہے کہ دیگر جو سیاسی پارٹیوں کے ذمہ دار ہیں ان کی رائے کیا ہے، میں تو ان کی رائے معلوم کر رہا ہوں، اور یہ دیکھ رہا ہوں کہ جو منظر نامہ ہے وہ تو تفریقے کا ہے، اور اس کا فائدہ بی جے پی کو ہوگا۔ اگر وہ چاہتے ہیں، پرسنل لا بورڈ کے لوگ چاہتے ہیں کہ فائدہ نہ ہو، تو ان کو چاہیے کہ ایک ایسی پارٹی کو جتا دیں، اس کو نمایاں کر دیں، اس کے بہت سے ممبران اسمبلی میں پہنچا دیں، جس کی آواز سنی جائے اور جس کا اچھا اثر پڑے۔ اس لیے بہرحال یہ ایک مختصر سی ایک بات ہے جو اس وقت میں نے ذکر کر دی، اور اس پر اتفاق